پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز فخر زمان کی ICC چیمپئن ٹرافی 2025 میں شرکت کے حوالے سے چھائے بادل بالآخر چھٹ گئے ہیں، اور اس حوالے سے نہ صرف وہ چیمپئن ٹرافی بلکہ پاکستان میں اگلی وائٹ بال سیریز جو کہ 3 ملکی سیریز ہوگی، ٹرائنگولر سیریز ہوگی، اس میں وہ ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ اور اس کے حوالے سے خود فخر زمان نے بھی تصدیق کر دی ہے، جنہوں نے حالیہ چیمپئن کپ 2020 فارمیٹ کی آخری 5 اننگ میں شاندار بیٹنگ کر کے اپنی فارم پوری طرح بحال کر لی ہے، اپنی بیماری سے بھی نجات پا لی ہے، اپنے فٹنس ایشوز کے اوپر بھی قابو پا لیا ہے۔ فخر زمان نے 2024 میں پاکستان کے لیے ایک بھی ون ڈے میچ نہیں کھیلا، اور آخری بار وہ ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان کے لیے کسی ون ڈے میچ میں ایکشن میں دکھائی دیے تھے، لیکن 2024 میں وہ پاکستان کے T20 فارمیٹ میں تیسرے ٹاپ سکورر ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رن کرنے والے کھلاڑی تھے، جنہوں نے 152 رنز فی 100 بال سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز کیے اور 15 اننگ میں 350 پلس رنز کیے۔ حالانکہ وہ T20 ورلڈ کپ 2024 میں بری طرح فیل ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا سٹرائک ریٹ آسمانوں کو چھوتا رہا، اور فخر زمان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ گیم چینجر ہیں، وہ کسی بھی ٹائم آپ کا میچ پلٹ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے فخر زمان کو فینز کی بڑی تعداد ان کی غیر مستقل مجاز کارکردگی کے باوجود بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور انہیں سراہتی ہے۔ فخر زمان گو کے T20 ورلڈ کپ 2024 میں بری طرح فیل ہوئے تھے، بڑی پرفارمنس نہیں دے سکے تھے۔ اس کے بعد حالیہ جو چیمپئن کپ T20 فارمیٹ میں کھیلا گیا، اس کی پہلی 5 اننگ میں بری طرح فیل ہوئے اور 5 اننگ میں صرف 91 رنز بنا سکے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دھواں دار بیٹنگ کی اور آخری 5 اننگ میں شاندار بیٹنگ کر کے اپنی فارم کا ثبوت دیا۔ اگر چیمپئنز کپ T20 میں ان کی آخری 5 اننگ دیکھیں تو ڈولفن کے خلاف 34 گیندوں پر 53 رنز کیے، پھر آسٹریلینز کے خلاف 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ پینتھرز کے خلاف 28 گیندوں پر 49 رنز کیے، لائنز کے خلاف 64 گیندوں پر 99 رنز کیے، دھواں دار بیٹنگ کی، اور آخری میچ میں اسٹالیئنز کے خلاف وہ 25 گیندوں پر 20 رنز بنا سکے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہ اس چیمپئن کپ کے ٹاپ سکورر تھے، 30 سے زیادہ ایوریج اور 132 سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے 250 سمیت 303 رنز کیے، اور انہوں نے 303 میں سے 202 رنز آخری 5 اننگ میں بنائے، جس کی وجہ سے ان کی فارم کے اوپر لگا سوال بھی ایک طرح مٹ چکا ہے۔ ان کی فٹنس کے حوالے سے سوالات بھی ختم ہو چکے ہیں، اور ان کی بیماری کے حوالے سے جو رپورٹ تھے وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اور اس حوالے سے اپنی حالیہ تازہ جو پوڈ کاسٹ انٹرویو ہے، اس میں فخر زمان نے از خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ پاکستان کی اگلی وائٹ بال سیریز میں آپ کو ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ فخر زمان پاکستان ٹیم کی ضرورت تو ہیں ہی، لیکن خاص طور پر سائم ایوب کی انجری کے بعد ایک سیاہ بادل منڈلا رہے تھے کہ وہ چیمپئن ٹرافی 2025 کھیل سکیں گے یا نہیں، تو ان کی عدم موجودگی میں فخر زمان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ ویسے اگر سائم ایوب اور فخر زمان ایک ساتھ اوپننگ کریں تو یہ پاکستان کے بہت زیادہ فینز کی خواہش بھی ہے، اور بہت زیادہ تجزیہ نگار بھی اس پر بازد ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یا اس بات پر قائل ہیں کہ یہ جوڑی پاکستان کے لیے کئی کامیابیاں سمیٹ سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ فخر زمان اور سائم ایوب کی جوڑی سے جو امیدیں باندھی جا رہی ہیں وہ پوری ہوں گی، اور چیمپئن ٹرافی 2025 میں یہ دونوں کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیں گے، اور چیمپئن ٹرافی 2017 جو پاکستان نے آخری بار جیتی تھی اس کا دفاع کرنے جا رہا ہے۔ پاکستانی ٹیم نے وہ چیمپئن ٹرافی کا ٹائٹل فخر زمان اور محمد عامر کے مرہون منت جیتا تھا۔ امید ہے چیمپئن ٹرافی 2017 کی طرح اس ایڈیشن میں بھی، جو کہ پاکستان کے لیے دفاعی ٹائٹل کا ایونٹ ہوگا، اس میں بھی فخر زمان کی کارکردگی ویسی ہی ہوگی جیسے کہ چیمپئن ٹرافی 2017 میں تھی۔